الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. اسلام بڑا جامع مذہب ہے، بڑا خوبصورت مذہب ہے اور معاشرے کے ہر فرد کے حقوق کا اسلام خیال کرتا ہے. اسلامی تعلیمات آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اتنے جامع ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنی حسین ہے، اتنی زبردست ہے کہ وہ معاشرے کا ہر فرد کا خیال رکھتی ہیں اور ان کے حقوق کو بیان کرتی. ہر شخص کی ایک بنیادی ضرورت جو اللہ نے دنیا میں رکھی ہے وہ ایک نکاح ہے، اور اگر یہ نکاح نہ کیا جائے یا اس نکاح کو اگر مہنگا ترین کر دیا جائے تو حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ زنا کے اندر پڑ جائے. اور تجربہ بھی یہ ہے کہ جو لوگ نکاح سے دور بھاگتے ہیں یا نکاح نہیں کرتے تو وہ زنا کے اندر مبتلا ہوتے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھے، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کے دو فوائد بیان فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کہ یہ شادی کرنا، نکاح کرنا آنکھوں کو زیادہ نیچے رکھنے کے باعث ہے. جو آدمی شادی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بد نظری سے بچا لیتے ہیں، اس کو حرام کاموں سے، حرام عطاؤں سے اللہ محفوظ رکھتی ہے. وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور اس کی شرمگاہ محفوظ رہتی ہے زنا سے بھی اور ہر قسم کے گناہ سے. اور جو شادی نہیں کرتا سب سے پہلے وہ بد نظری کے جرم میں مبتلا ہوتا ہے، پھر نامحرم خواتین کے ساتھ وہ دوستی رکھتا ہے، نامحرم عورتوں کے ساتھ وہ باتیں کرتا ہے. نامحرم خواتین جو شادیاں نہیں کرتی وہ نامحرم مردوں کے ساتھ تعلقات رکھتی ہیں ناجائز، اور اس کا انجام یہ ہے کہ آخر میں زنا ہوتا ہے. اور اگر کوئی زنا نہ کر سکے کسی وجہ سے تو وہ اپنے ہاتھ کی گاڑی ضرور چلاتا ہے اور ضرور اپنے آپ کو ہاتھ سے پالک کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کہ وہ یقین معلوم ہے کہ ہاتھ سے نکاح کرنے والا لعنتی ہے. آج ہمارے اس معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہاتھ کی گاڑی چلاتے ہیں اور لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ اب تو اس کے اوپر نارمل پروگرام ہونا شروع ہو گئے یوٹیوب وغیرہ پر، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کرنے میں نعوذ باللہ کوئی حرج نہیں. بھائی یہ گناہ کے کام ہے. قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کے ہاتھ میں حمل لٹکے ہوئے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہاتھ سے زنا کرتے ہوں گے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ایک شادی کا حکم دیا وہاں فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں کہ شادیاں کرو، نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، دو دو، تین تین اور چار چار. ہمارے یہاں دوسری شادی کو حرام سمجھا جاتا ہے، اور معاشرہ ایسا گندا بن گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی گرل فرینڈ رکھ لے
تو کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، لیکن اگر وہ دوسری شادی کر لے تو معاشرہ اس کو گندی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ کتنے ایسے شادی شدہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے اور نامحرم خواتین کے ساتھ تعلقات ہیں، زنا تک کرتے ہیں، اس کو معاشرہ غلط نہیں سمجھتا۔ بیویاں ایسے خاوند سے نہیں لڑتی، لیکن افسوس کہ اگر مرد دوسری شادی کر لے تو اس کے خلاف بولنے والے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں بڑھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس امت کے پاک دامن لوگوں کی علامت یہ ہے کہ ان کے ایک سے زیادہ نکاح ہوں گے، ان کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی۔ جس شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاک دامن کرا۔ پاک دامن کہا، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 37 بیویاں جو معین بیویاں اور لونڈیوں سمیت وفات کے وقت 11 تھی۔ آپ خلفائے راشدین کی زندگی کو پڑھیں، حضرت ابوبکر صدیق کی بیویوں کو دیکھیں، حضرت عمر کی بیویوں کو۔ طلاق یافتہ عورت اپنے شوہر سے فون پہ بات کرے گی، بیوہ عورت اپنے شوہر سے فون پہ بات کرے گی، کنواری لڑکی اپنے شوہر سے فون پہ بات کرے گی تو اللہ بھی خوش ہوگا۔ ان کے حلال کام پر اگر کنواری لڑکی طلاق یافتہ بیوہ کسی ریسٹورینٹ کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھائے گی تو اللہ بھی اجر دے گا، اللہ بھی راضی ہوگا۔ لیکن اگر آپ ایک سے زائد شادیاں کرنے پر معاشرہ لوگوں کو مجرم ٹھہرائے گا اور ان کے بارے میں گندی باتیں کرے گا تو یاد رکھنا کہ پھر ہوٹلوں میں نامحرم مردوں کے ساتھ ڈیٹیں ماری جو آج اس معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ 2-2 3-3 شادیاں کھائیں تاکہ یہ معاشرہ زنا سے، غیبت سے، گناہوں سے پاک ہو۔ یہ میرے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے اس فتنے کے زمانے میں کہ جب زنا عروج پر ہے، زنا عام ہو چکا ہے، اس سنت کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ بھائیو دوستو، یہ کوئی مذاق کی باتیں نہیں ہے۔ ہاں، یہ حکم شریعت کا ضرور ہے کہ جس کی ایک سے زائد بیویاں ہیں دونوں بیویوں کے درمیان انصاف کرے، ورنہ قیامت کے دن آئے گا تو جسم کا ایک حصہ فالج ہوگا، کیونکہ ایک بیوی جب جھک گیا۔ لیکن ایک بات سمجھا دوں، جس شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہو کبھی بھی وہ یہ نہیں کہیں گی کہ ان کے شوہر نے انصاف کیا، بلکہ جس کی ایک بھی بیوی ہے نا وہ بھی ساری زندگی اس سے شکایت ہے۔ انصاف وہ نہیں ہے کہ جو عورتیں کہیں، انصاف کا معیار وہ نہیں ہے کہ جو خواتین کا، انصاف کا معیار وہ ہے جو شریعت نے طے کیا ہے۔ عورت کو تیری پسلی سے پیدا ہے، وہ کہ ہم بیویوں کے درمیان انصاف کرتا ہے۔ شوہر بیوی کو ساتھ میں اٹھا لے اور اس کی ہر خواہش بھی پوری کرے تو عورت کبھی نہیں مانے گی اس بات کو کہ میرا شوہر انصاف کرتا ہے۔ اللہ نے مرد کو مرد بنایا اس لیے کہ جب وقت آ جائے مردانیت دکھانے کا تو وہ اپنی مردانیت دکھائے۔ عورت نے کہا بات یار وہ ہے انصاف کا تھرما میٹر، وہ ہے جو اللہ نے اور اس کے رسول فرمایا ہے۔ بھارت اس موضوع پہ وہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ جس میں انصاف کا طریقہ بتایا گیا۔ تو بھارت میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ جس طرح لوگوں نے مجھے سب و شتم کیا اور کسی نے میرے بارے میں یہ کمنٹ کیا کہ یہ عیاش ہے، شادیاں کرنے کا شوقین ہے، کسی نے میرے بارے میں کچھ کہا، کسی نے مجھے گالیاں دی، کسی نے کچھ کہا، میں یاد رکھنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پاک دامن ہوں، کیونکہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اور صحابہ کی سنت کا احیا۔ یہ محلے والے کیا جا رہے ہیں؟ یہ محلے کی خواتین جا رہی ہیں اور اب کبھی بھی دوسری شادی کا نام بھی برداشت نہیں کرتی، خاوند کے منہ سے
یہ عورت کی فطرت ہے. آپ نے دیکھا نا کہ اس عورت نے آج بیان کے لیے کرسی نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ لگ گیا کہ مفتی صاحب نے شادی کر دی. عورت کو خلاف ہے دوسری شادی کے. محلے والوں کا اعتبار نہیں، اور ہمیں کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کوئی اچھا کا یا برا، ہمیں پتا ہے کہ میں نے اپنے آقا بدری صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیا کیا ہے. دنیا بھی کا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگرچہ بدھ جماعت کے آستینوں میں، اگرچہ بدھ جماعت کے آستینوں میں مجھے حکم آزاد لا الہ الا اللہ، دنیا کچھ بھی کہے میں تو وہی کروں گا جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم على النبي وبارك وسلم عليه. اللهم عسر عبدنا وسلمنا في امور الدنيا واجلنا من الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ربنا لنا في حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ تعالیٰ ہمارے سفینہ کبھی حاف فرمائے، دین کے لیے قبول فرمائے. اللہ علم اب تقوی حیات سلسلہ بنا کے عطا فرمائے. قریب تو اللہ رب العالمین معاف فرمائے. ہماری سب بیمار ہے کہ اللہ مسلم کو شفا